رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه وقال الشاعر پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم مرد بک سکتا نہیں بکتے ہیں مٹی کے صنم محترم صدر ذی وقار معزز و مکرم حکم صاحبان مشرق اسد زائدان سامع نظام اور دور دراز سے تشریف فرما مہمانان کرام بھائی اور بہنوں آج کے اس پرونق محفل سالانہ انعامی مسابقہ میں میرا موضوع خطابت ہے جہیز ایک سماجی لعنت محترم سامعین کرام ابھی میں نے آپ کے سامنے کرم اللہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو اپنے خالق اس کائنات سے دو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دی بس اللہ سے دو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعتوں جب تم بیوی کے نان و نفقہ ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہو تو چاہیے کہ تم شادی کر لو اور ایک شریک حیات تلاش کر لو اور جب تم بیوی کے نان و نفقہ ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے ہو تو چاہیے کہ تم روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے برادران ملت اور نوجوان ساتھیوں جگہ در حقیقت لعنت ہے جو ہم سے چمٹ گئی ہے ہم نے اس لعنت کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا ہے جو کہ اس میں عیش عزت کے سامان کی فراوانی نظر آتی ہے مفت کی دولت مل جاتی ہے اس لیے مالدار طبقوں نے اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے دولت مندوں نے اللہ کی دی نعمت کو حصہ تمام پیدا کرنے کا آلہ بنا لیا ہے زیادہ سے زیادہ جہیز دے کر دراصل دولت کی نمائش کرنا ہوتی ہے مگر اس نمائش نے آج ہم کو کتنا ذلیل بنا دیا اس کا ہمیں کوئی تصور بھی نہیں کتنی لڑکیاں جہیز کی بھیڑ چڑھ گئی کتنی بچوں کی شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ داماد کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹی اور مار نہیں تھے اور حیران تو یہ ہے کہ جہیز دینے والے کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے اگر بیٹی سے محبت ہے ان کی فکر ہے انہیں میراث میں حصہ مقررہ اور دین شریعت کے مطابق ان کا حق ادا کیوں نہیں کرتے دین شریعت کے مطابق ان کا حق ادا کرے کیا کہ یہ جہیز کے نام پر مشرکانہ رسم جاری کی جائے اور حیران افسوس کا وقت ہوتا ہے جب تعلیم یافتہ اور شریف سمجھے جانے والے لوگ جہیز کی فرمائش کرتے ہیں اور ساری شرم و شرافت کو بلائے طاق رکھ کر امیر ذاتیوں کی تلاش میں جھوٹیاں چڑھاتے پھرتے ہیں اور جس چوکٹ سے سب سے زیادہ جہیز کرنے کی امید ہوتی ہے اسی کے ہاتھ اپنے کو بیچ دیتے ہیں پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں آج کل شرم آپی کر بکتے ہیں تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم مرد بک سکتا نہیں بکتی ہے مٹی کے صنم سامعین کرام وہ لوگ بھی قابل مذمت ہے جو ماں نظر کی گنگا بہا کر اپنی صاحبزادیوں کے لیے اپنے لڑکیوں کے لیے شوہر خریدتے ہیں جن لڑکیوں کے بارے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تھا کہ جس نے 3 لڑکیوں کو دینی و دنیا میں تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کے مناسب لوگوں سے شادیاں کرا دے تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے اب وہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی زندگی کو جہنم بنا دینے کا سبب سمجھی جاتی ہے جس نے قصور معصوم لڑکیوں کی نہیں اس میں غلطی ان معصوم لڑکیوں کی نہیں بلکہ سماج کی ان اخلاق سے اسے روایت اور شوم کا ہے جو انسانیت کا لہو چاہتی ہے اور شرافت کے اگیا نوچتی ہے اور اپنے دربار کی
उछलवाते थे। और इसी पर बस नहीं बल्कि उन मासूम नौशजाओं को खुदकशी के इक़दाम पर मजबूर करती थी। और सबसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जो नाग बनकर उन रसूम रिवाज के खजानों पर कुल्लियां मार कर बैठे हुए थे। अगर कोई रसूम के मुखालिफत करता है तो उसे डस लिया जाता है। इसी तरह जगह न देने वाले को इतना जलील किया जाता है कि खुद अपनी निगाहों में गिर जाते हैं। उनकी खुददारी इज्जत नफ्स का शीशा टूटकर बिखर जाता है। वो हमारे जालिम मुआशरे में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहते। फजल परस्तों से हाथ मिलाने की बात नहीं कर सकते। उनके अलावा उसके सामने कोई चारागार नहीं लगता। हमेशा के लिए सो जाए। दोस्तों, सवाल ये है कि आज का मुस्लिम नौजवान क्यों नहीं सोचता, उनके लालची माँ बाप क्यों नहीं सोचते कि आखिर कब तक उन मासूम लड़कियां जहेज की सूली पर लटकती रहेंगी? आखिर कब तक उन गैर इस्लामी रिवाज के हाथों शरीफ कंगाल रहेंगी? आखिर कब तक कौम का दीन उसूल समझाने वाले मौलविया मुफ्तियान किराम खामोश तमाशाई बनकर जहेज का ये नंगा नाच देखते रहेंगे? आखिर उनकी जुबान गूंग क्यों है? उन्हें कौन से सांपों ने सूंघ लिया है? उनके हलाक से आवाज क्यों नहीं निकलते? वो मस्जिद के मिंबर और मदरसा और जलसों में अपनी धुआंधार तकरीर में अल्फाज क्यों नहीं कहते कि जहेज इस्लाम में हराम है? उसकी कोई हकीकत नहीं, ये गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये इसराफ है और इस्लाम में इसराफ गुनाह है। दोस्तों, इस्लाम ने औरतों को विरासत का हक दिया है। अपने शौहर, अपने बाप, अपने बेटे की तरक्की में हकदार है। वही नो मजहब की तरह विरासत से मालूम नहीं की गई। फिर ये जहेज की अदायगी पर उनके माँ बाप की कौन सी गुनाहों का सजा है? किस खता का जुर्माना है? क्या उनकी खता यही है खिलाकर परवान चढ़ाया? उनकी तालीम और तरबियत के खातिर मेहनत और मजदूरी की, वो अपने गाढ़े पसीने की कमाई इस पर निछावर की। मानो सर क्या सीर लगते हो बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मानो सर क्या सीर लगते हो बाखुदा बेज़मीर।